رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ آج ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ آج 29 روزہ ہے اور کچھ جگہوں پہ پاسبلی 28 ہے. میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد کرانا چاہتا ہوں کہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوا. رمضان اس وقت تک ہے جب تک کہ عید کا اعلان نہیں ہو جاتا. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھائیں، ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھائیں. جہاں پہ 28 ہے آج، جن ملکوں میں آج کی رات طاق رات ہے، 29 کی رات ہے، لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں. جس طرح لیلۃ القدر گزارنی چاہیے ویسی گزاریں. جہاں پہ 29 رات ہے، آج کی رات یا تو عید کا اعلان ہو سکتا ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ کل کا ایک اور دن رمضان کا مل جائے. جیسے اللہ کو منظور مل گئی تو ہماری تو عیش ہو جائے گی کہ ہمیں ایک دن اور رمضان کا مل جائے گا انشاءاللہ، اور فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. تو پلیز ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہم لوگ بالکل رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں. اور میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو آخری رات ہوتی ہے رمضان کے بعد، رمضان اور عید کے درمیانی رات، کل عید ہو اور آج کی رات، یہ رات اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے. یہ رات ہے اللہ سے جزا مانگنے کی رات. بازاروں میں جانے کی یہ رات نہیں ہے. یہ رات وقت ضائع کرنے کی رات نہیں ہے. ہاں، خوشی ہو کہ الحمدللہ روزے خیریت سے عافیت سے گزر گئے، لیکن اس رات میں تھوڑی سی عبادت زیادہ کر لیں، 2-4 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اخلاص کے ساتھ رو رو کر مانگیں کہ اللہ قبول کر لے جو میں نے کیا. اور پھر یا اللہ آج میں آپ سے جزا مانگتا ہوں. آپ ہی تو ہیں جس نے ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیں. اللہ ہم بھی تو آپ کے مزدور تھے، آپ بھی ہمیں مزدوری دے دیجئے، اور پھر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اللہ سے مانگیں. تو پلیز اس کا اہتمام کرنا ہے ہم نے لیلۃ الجائزہ میں. اور پھر عید، اللہ کرے ہم سب کی عید ہو، اللہ کرے ہم سب کی عید ہو. عید ہوتا ہے خوشی کا دن، لیکن خوشی کا دن اس کے لیے ہوتا ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہوتے ہیں. میں کل بتا چکا ہوں، اگر آپ نے محنت کی ہے سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو آپ کو مبارک ہو عید کا دن. لیکن اگر کوشش نہیں کی تو ابھی بھی کر لیں. اگر کچھ لمحات باقی رہ گئے تب بھی کوشش کر لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. بس سنسیئر توبہ، دل سے پکی سچی توبہ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، ندامت ہو، اللہ سے معافی مانگیں اور آگے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں. اور ایک عربی کے اندر ایک چھوٹی سی کسی نے نظم لکھی ہے، مجھے پسند آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں. لکھنے والے نے لکھا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. کہ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے نئے کپڑے پہنے عید پر. عید تو ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بتائی ہوئی نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عذاب کے بارے میں بتایا اس سے ڈر گئے اور دوسرے الفاظ میں گناہ چھوڑ دیے. لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود. کہ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے آج بخور جلائے، جنہوں نے آج خوشبوؤں کا اہتمام کیا گھر کے اندر. عید تو ان کی ہے جنہوں نے سچی توبہ کی اور اب وہ اپنے گناہوں میں کبھی واپس نہیں جائیں گے. انما لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. کہ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے بہت عمدہ کھانے بنائے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان کوشش کی اور نیک بننے کی کوشش کی.
لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی، کہ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کی، نئی چیزیں لے لی، نئے جوتے، نئے کپڑے. عید اصل میں ان کی نہیں ہے، عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی کا توشہ ساتھ لے لیا، اپنے آخرت کے سفر کے لیے اس رمضان کے اندر تقوی کو اپنے ساتھ لے لیا. لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، کہ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے عمدہ سواریوں پہ سفر کیا، عمدہ سواریوں، عمدہ گاڑیوں پر سوار ہوئے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنی تمام غلطیوں کو چھوڑ دیا. لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط، کہ عید ان کی نہیں ہے کہ جنہوں نے بچھونے بچھائے، کارپٹس بچھائے، قالین بچھائے، اچھے فرش بچھائے. عید تو ان کی ہے جو کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا اللہ کی نظر میں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کرے کہ عید کی خوشیاں ہم کو واقعی میں خوشیوں کے طور پہ ملیں، اور عید کی اصل خوشیاں ہیں اللہ کی طرف سے مغفرت کی پروانے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے پیغام آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کے پیغام آ جائیں کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میرے بندے میں نے تمہاری ساری کوشش، ساری محنت جو تم نے رمضان میں کی اس کو قبول کر لیا. یہ ہے عید، یہ ہے واقعی میں خوشی کا مقام. اور یہ تب ہوگا جب توبہ سچی ہوگی اور یہ ارادہ کر لیں گے کہ رمضان کے بعد اب میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، نظر بھی قابو، زبان بھی قابو، کان بھی قابو، دل و دماغ بھی قابو، غصہ بھی قابو، ہر بری خواہش بھی ختم انشاءاللہ. اور جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے یہ نیت کر لیں کہ آئندہ آنے والی زندگی کو انشاءاللہ میں نے تقوی پر، اللہ کی اطاعت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کے گزارنا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اب سب لوگوں کو عید کی بہت خوشیاں مبارک. رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم. عید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ 6 روزے رکھ لیں رمضان کے بعد اور عید کے بعد، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے بعد 6 روزے رکھ لیں شوال میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں جیسے انہوں نے پورا سال روزے رکھے، 30 رمضان کے اور شوال کے 6. تو ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے سارا سال روزہ رکھے. اصل میں یہ وہی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 اجر دیتے ہیں. تو 30 رمضان جمع 6 شوال ہو گئے 36، تو 36 کو ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں 10 سے، تو بن گئے 360 360. اور اسلامک کیلنڈر کے اندر 30 کے حساب سے 360 ہی دن ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی دن 29 کا ہو، 29 ڈیز کا ہو اسلامک کیلنڈر میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 30 ہی لکھا جاتا ہے. یعنی اگر 29 روزے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اجر ایسا دیتے ہیں جیسے اس بندے نے 30 روزے رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اصول ہے حدیث کے مطابق. تو 360 دن بنے سال کے، تو 30 جمع 6 روزے رکھ لیں اور 360 دنوں کے روزے کا اجر پائیں. تو ایک تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام کر لیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فوراً رکھنے سے دوسری شوال سے شروع کرنا ضروری ہے؟ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 2nd 3rd 4th 5th 6th اور 7th شوال کے روزہ رکھ لیں. کچھ یہ بھی ہے کہ رمضان شوال میں کبھی بھی رکھ لیں، اور ایک ریلیٹیولی ریلیکسڈ قول ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ شوال کے کوئی بھی 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بھرپور امید ہے، پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی اجر عطا فرمائیں گے کہ جیسے اس بندے نے پورے رمضان کے روزے پورے سال کے روزے رکھے، اتنا ہی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ضرور کوشش کرنی ہے کہ شوال کے بھی 6 روزے رکھنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت اس طرح کریں جیسے کہ کرنی چاہیے. ہم اپنے اخلاق پہ محنت کریں، اپنی معاشرت کو اچھا بنائیں، اپنے معاملات کو اچھا بنائیں اور اپنی عبادت کو اچھا بنائیں.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سب سے زیادہ محتاج ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم